مسلم لیگ نون کے رہنما مفتاح اسماعیل کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ڈبل سے زیادہ 100 روپے کا ایل این جی بجلی بناتا ہے، تو انہوں نے ایل این جی نہیں لی اور فرنس آئل امپورٹ کر لیا، یہ کون سی منطق ہے؟ اس کے بعد ہمارے جو وزیر تھے غلام سرور خان صاحب، ان کو انہوں نے نکال کے پیٹرولیم ڈویژن سے نکال کے سزا کے طور پر ایویشن ڈویژن بھیجا۔ اب ہم مجھے بتائیے کہ سزا کس کو ملی ہے؟ غلام سرور خان کو ملی ہے یا پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کو ملی ہے؟ یہاں پر پی آئی اے جو ہے وہ یورپ نہیں جا سکتی ہے، یہ ان کی کتاب کے اندر یہ لکھنا بھول گئے۔ میں ان کو یاد دلا دوں کہ کتاب میں یہ لکھنا بھول گئے ہو کہ ایویشن انڈسٹری تم نے ڈسٹروائے کر دی ہے، کہ بھائی آپ پی آئی اے جو ہے وہ اس وقت باہر کی ایئر لائنوں کے جہاز رینٹ کر کے یورپ سے بندے لے کے آ رہی ہے، پی آئی اے امریکہ نہیں جا سکتی ہے۔ پاکستانی پائلٹس جو کہ بیچارے نوکریاں کرتے تھے، اور خان صاحب نے وعدہ کیا تھا 1 کروڑ نوکریوں کا، اور اوورسیز پاکستانی ان کے بڑے سپورٹر تھے، وہ اوورسیز پاکستانی جو ویتنام ایئر لائن میں نوکری کر رہے ہیں، جو قطر ایئر ویز میں نوکری کر رہے ہیں، ان کو نوکریوں سے نکلوایا کیونکہ ان کے لائسنس کے اوپر آپ نے اٹھا دی، آپ نے اس کو متنازع بنا دیا، اور اب پھر خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ غلطی ہو گئی۔ تو غلام سرور خان صاحب کو جو ہے ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا ایویشن ڈویژن میں جانے کا، لیکن ایویشن انڈسٹری آپ نے تباہ کر دی پاکستان کی۔ اس کے بعد یہ جو اب آئے اس بار انہوں نے پھر کر دیا، انہوں نے بھی کہ آپ پھر ایل این جی امپورٹ کرنا بھول گئے۔ اب مارچ اور اپریل کے مہینوں میں ایل این جی کی شپمنٹس ڈیلے کرائی ہیں، مئی کے مہینوں میں جتنا ایل این جی امپورٹ کرتے تھے وہ کم کرائے، تو جون میں کراچی میں گھنٹے پہ گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد ڈیزل سے بجلی بنائی گئی ہے۔ اگر ایل این جی کی بجلی 12 روپے فی یونٹ پڑتی ہے تو ڈیزل کی بجلی 30 روپے فی یونٹ پڑتی ہے، تو آپ نے 2.5 گنا مہنگی بجلی بنائی ہے، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یار سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے۔ اب میں آپ کو سرکولر ڈیٹ کی بات بتا دوں کہ جولائی کے مہینے میں حکومت نے یہ بات نہیں بتائی ہے، لیکن ذرا کوئی پوچھ لے ان سے کہ جولائی کے مہینے میں کتنا سرکولر ڈیٹ ہوا ہے۔ 45 ارب روپے سے لے کر 50 ارب روپے تک کا ہوا ہے۔ اب میں ایک پریڈکشن کر رہا ہوں، اور میں اپنا یہ اللہ کرے میں غلط ہوں، کہ سپٹمبر کے مہینے میں 60 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہوگا سپٹمبر کے مہینے میں، یا 60 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہوگا، یا بھائی جان آپ سب کے جو ہیں وہ بجلی کے نرخ مہنگے ہو جائیں گے، آپ لوگوں کو زیادہ نرخ بجلی کے دینے پڑیں گے، دو میں سے کوئی ایک چیز ضرور ہوگی۔ تو یہ، اور مجھے ایسا لگتا ہے جو پی ٹی آئی کی آپ اگر ریکارڈ دیکھیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 60 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ بھی ہوگا اور بجلی کے نرخ بھی بڑھ جائیں گے، کیونکہ اب تک انہوں نے جب بھی وعدہ کیا ہے کہ ہم ریٹ بڑھا رہے ہیں اور سرکولر ڈیٹ کم کریں گے، تو ریٹ بڑھانے کا وعدہ ان کا پورا ہوا ہے، سرکولر ڈیٹ کم کرنے کا وعدہ ان کا پورا نہیں ہوا۔ شاہد عباسی صاحب ایک ٹی وی کے پروگرام پہ گئے تھے، انہوں نے ایک جو میزبان تھی ان سے ایک سوال پوچھا کہ مجھے ایک چیز بتا دیں، کہ ایک قدم بتا دیں، اور پی ٹی آئی کی سپورٹر تھی وہ، کہ ایک چیز بتا دیں جو پی ٹی آئی نے کری ہے پچھلے 2 سالوں میں جو آپ سمجھتے ہیں مثبت ہے۔ تو وہ خاتون نے فرمایا کہ ان کی نیت صاف ہے۔ تو میں نیت لے کر راشن کی دکان پہ نہیں جا سکتا ہوں کہ بھائی مجھے چینی سستی دے دو، خان صاحب کی نیت صاف ہے، بھائی مجھے دالیں سستی دے دو، خان صاحب کی نیت صاف ہے، مجھے نوکری دے دو، خان صاحب کی نیت صاف ہے، میری بجلی کو لوڈ شیڈ نہ کرو، خان صاحب کی نیت صاف ہے، میرے ملک میں اس سے اتنا فسکل خسارہ نہ کرو، خان صاحب کی نیت صاف ہے، اس ملک کو اتنا زیادہ مقروض نہ کرو، خان صاحب کی نیت صاف ہے، ہم کو جو ہے وہ گوشت سستا دے دو، خان صاحب کی نیت صاف ہے، مجھے ادویات سستی دے دو، خان صاحب کی نیت صاف ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کراچی کے اندر اور پورے پاکستان میں کوئی دکاندار ایسا نہیں ہے جو یہ آپ کہیں کہ خان صاحب کی نیت صاف ہے تو آپ کو دالیں سستی دے دے، کوئی دکاندار ایسا نہیں ہے آپ یہ کہیں کہ خان صاحب کی نیت صاف ہے آپ کو چینی سستی دے دے۔ آپ کو چینی بھی مہنگی لینی پڑ رہی ہے، آپ کو آٹا بھی مہنگا لینا پڑ رہا ہے، آپ کو ہر چیز جو ہے وہ آپ کو مہنگی لینی پڑ رہی ہے، اور یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ نیت صاف ہے۔ تو ہم نیت کا کیا کریں گے؟ اور پھر اب تو خیر وہ الگ بحث ہے، کسی کے دل میں ہم نہیں جانتے تو ہم کسی کی نیت پہ بحث نہیں کر رہے، لیکن جو چیز ہم کو نظر آ رہی ہے کہ چینی کا جو کرائسس ہے وہ ان کی خود کی وجہ سے آیا۔ اگر یہ اس وقت سبسڈی نہ دیتے تو چینی کا کرائسس نہیں ہوتا۔ آٹے کا کرائسس جو ہے وہ ان کی نااہلی سے کم از کم آیا ہے، اگر یہ نہ دیتے تو اس طرح کی کرائسس نہیں ہوتا۔ ایک چیز جو ہے معیشت کی انہوں نے اچھی نہیں کری، جو حکومت 40% ڈی ویلیو کرنے کے بعد ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتی ہو، جو حکومت 40% ڈی ویلیو کرنے کے بعد ٹیکس نہیں بڑھا سکتی ہو، جبکہ سب سے آسان طریقہ ٹیکس بڑھانے کا ڈی ویلیو کرنا ہے، جو حکومت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتی ہے لیکن 1 پیسہ ایکسپورٹ کا نہیں بڑھا سکتی ہو، اس حکومت کی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مجھے تو یہ حیرت ہوئی ہے کہ یہ 2 سال کا جو تھا یہ انہوں نے وہ کرا ہے، انہوں نے اتنی دھوم مچائی اور اتنے پریسرز کری ہیں،
مجھے سچ مچ یہ حیرت ہوئی ہے، ورنہ یہ کرنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی، ان کو تو یہ منہ چھپانا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ آٹا مینج نہیں کر سکتے، جب آپ چینی مینج نہیں کر سکتے، آپ نے کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں دینے کا، آج تو ہم ڈر رہے ہیں یہ پوچھتے ہوئے. خان صاحب اگر اس چیز کا نوٹس لے لیں گے کہ 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں تو پھر 1 کروڑ نوکریاں اور چلے جائیں گی. اس وقت پاکستان میں مسلم لیگ پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے بعد کم از کم کرونا سے پہلے 15 لاکھ لوگ جو تھے وہ بے روزگار ہوئے تھے. 15 لاکھ لوگ 1.5 سال میں. کرونا کے آنے کے بعد جتنے اور 15 لاکھ ہو گئے ہوں گے اس کو چھوڑ دیں. کرونا سے آنے سے پہلے 15 لاکھ لوگ کم از کم بے روزگار ہوئے تھے، شاید 20 لاکھ ہوئے تھے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حفیظ پاشا صاحب سے آپ پوچھ لیجئے. 60 لاکھ سے لے کر 80 لاکھ لوگ خطے غربت کے نیچے ڈال دیے گئے ہیں، ایبجیکٹ پاورٹی کے اندر، بدترین پاورٹی کے اندر. اس کے علاوہ بے شمار لوگ، کروڑوں لوگ جو ہیں وہ جو سرتاج عزیز صاحب کہتے ہیں فوڈ انسیکیور ہو گئے ہیں، کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کا 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد کھانے کا کیا ہوگا. آپ نے لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کی تعلیم کروں یا اپنے والدین کی دوائیاں لوں. آپ نے بچوں کو، لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ میں کپڑے استری کروں گھر میں اور بجلی کا بل رکھ لوں یا میں آٹا خرید کے لاؤں. یہ حالت آپ نے کر دی ہے. اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی عثمان بزدار کام سیکھ رہے ہیں. تو بھائی 11 کروڑ کے صوبے میں آپ کسی کو لرنرز پرمٹ پہ رکھتے ہیں؟ کوئی مطلب کوئی خدا خوفی بھی کوئی چیز ہے؟ ابھی آپ کام سیکھ رہے ہیں تو یہ کب کام سیکھیں گے؟ وہ غالب نے کہا ہے نا کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. تو یہ عثمان بزدار جب کام سیکھے گا، اور اس کے بعد اب میرے یہ فیلڈ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا حکومت کی فارن پالیسی اچھی ہے یا نہیں ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ بہت سارے ممالک سے ہمارے ریلیشن بڑے اچھے ہیں، بولیویا سے، برازیل سے، ارجنٹینا سے، برونائی دارالسلام سے، ناروے سے، بڑے اچھے. لیکن جو 2-3 کلیدی ممالک ہیں، سعودی عرب سے، چین سے، ان سے ریلیشنز میں مسئلہ ہے. اور جو کشمیر کی پالیسی ہے اس پہ میں تو نہیں سمجھتا ہوں، لیکن ڈاکٹر شیرین مزاری صاحبہ نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، تو انہوں نے جو کشمیر کی پالیسی کے اوپر بات کری ہے اس کے جواب دینا چاہیے ان لوگوں کو کہ بھئی ان کی بات درست ہے یا شاہ محمود صاحب کی پالیسی درست ہے. تو یہ مسائل ہیں حکومت کے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا ان کے 2 سال کی پرفارمنس کے حساب سے. جی جی دیکھیے، انہوں نے جو 2 ابھی تک معاہدے میرے سامنے میری نظر سے گزرے ہیں، ایک ونڈ پاور والوں سے کیا ہے، اور ایک جو 2004 کی مشرف صاحب کی 2002 کی مشرف صاحب کی پالیسی تھی اس کے تحت جو پاور پلانٹس لگے ہیں ان سے کرائے. وہ جو 2002 کے جو پاور پلانٹس لگے ہیں ان کے تقریباً پیمنٹس ہو چکی ہیں، اور اس میں سے جو فرنس آئل کے پلانٹس تھے نا وہ اب چلتے ہی نہیں ہیں اور چلنے نہیں چاہیے. وہ آپ سستا بھی کرا لیں گے تو فرنس آئل اتنا اسٹیلتھ مہنگا ہے کہ فرنس آئل کے پلانٹ نہیں چلنے چاہیے. تو اس میں اگر آپ جو اس کو بولیں گے یار جو چیز ہم نے کرنی نہیں ہے وہ چیز سستی کرا لو تو اس میں کوئی بہت فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ نے ونڈ پاور والوں کا اور ان کا ریٹرن آف انویسٹمنٹ کم کر دیا ہے. جو آپ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو 17% دیں گے اس کو انہوں نے 15% یا 13% یا 12% کر دیا ہے، بالکل کرا ہے. اور میں آپ کو ایک چیز یہ بتانا چاہوں کہ جب عباسی صاحب وزیر اعظم تھے اور میاں نواز شریف نے یہ بجلی کے سارے پلانٹس لگا لیے تھے، تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ اب سے نیپرا جو ہے وہ فکس ریٹرن آن انویسٹمنٹ نہیں دے گی، ہر پلانٹ کے لیے بڈ کرواؤ. دیکھیں ہوا یہ تھا کہ جب بکی بلو کی حویلی بہادر شاہ کا پلانٹ لگانے گئے تو 2 ہم نے فیڈرل گورنمنٹ لگایا، ایک پنجاب نے لگایا. تو اس وقت ہم کو یہ پتا چلا کہ جو نیپرا کی قیمت تھی ہم نے اس سے $1.5 بلین سستا لگا لیا. تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو نیپرا جو منیمم کاسٹ دیتی ہے اس سے سستا لگ سکتا ہے، وہ حکومت نے $1.5 بلین بچا کے دیا. تو پھر جب یہ پلانٹ لگ گئے تو ہم نے کہا اب جو بھی پلانٹ لگائے گا وہ کمپٹیشن کرے گا تاکہ پرائس ڈسکوری ہو جائے. اور یہ نواز شریف کے دور میں جو مسلم لیگ کے پلانٹس لگے ہیں یہ پلانٹ زیادہ تر جو ہیں وہ حکومت کے خود کے پلانٹس لگے ہیں. تو اگر آپ حکومت کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ کم کریں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ اگر انہوں نے آئی پی پیز کا کرا ہے، اس کا ایک یہ ہے کہ تھوڑا سا انویسٹر کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے، یہ سچی بات ہے، لیکن اس وقت اس سے بچت ہوگی. سوال یہ ہے کہ کیا یہ بچت جو ہے اس سے سرکولر ڈیٹ میں کمی آئے گی؟ کیا یہ بچت سے آپ کا اور میرا بجلی کا بل کم ہوگا؟ تو ان کا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو اب تک کوئی بل میں کمی نہیں آئی ہے، کسی کے بل آپ کے بڑھتے رہے اور آپ کی سرکولر ڈیٹ بڑھتا رہے. تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ کرنے کے بعد بھی کوئی ہم کو خاطر کا فائدہ نہیں ہوگا. جی
دیکھیے بھائی میں نے جیسے گزارش کری نا کہ مجھے یاد ہے جب میں عباسی صاحب وزیر اعظم تھے اور میں وزیر خزانہ تھا تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ سب سے آسان طریقہ جو ہے آپ کو ٹیکس بڑھانے کا وہ یہ ہے کہ آپ ڈی ویلیو کر دو, آپ کو ٹیکس زیادہ آ جائے گا. ہاں امپورٹ تھوڑا سا اگر کم بھی ہوتا ہے تو ڈالر فیگرز میں ہوگا, روپے میں نہیں ہوگا. انہوں نے 40% اگر ڈی ویلیو کر دیا اور پھر بھی اگر ان کا ریونیو نہیں بڑھ رہا تو یار ان کو آپ کیا اس کو آپ سجیشن دے سکتے ہیں. میں آپ کو میں ایک زمانے میں آئی بی اے میں پڑھاتا تھا تو ایک بچہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ سر یہ جو کورس کی ٹیکسٹ بک ہے اکنامکس کی, اس کے علاوہ کوئی اور ریڈنگ بتائیے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں نے اس کو 3 اور کتابوں کا اور 2-3 اور جریدوں کے نام دے دی کہ یار یہ پڑھ لیا کر. پھر جب پہلا مڈ ٹرم ہوا تو اس کو 30 میں سے میں کہا کوئی 8 نمبر ملے. تو میں نے اس کو بلایا, میں کہا میری بات سن, وہ جتنی کتابیں اور دی نا وہ پڑھنا چھوڑ دے, جو کورس کی کتابیں نا بھائی تو وہ پڑھ لیا اگر, وہ میرے اوپر احسان ہو جائے گا. تو ان کو آپ کیا تجویز دیں گے ان لوگوں کو جو 40% ڈی ویلیو کرنے کے بعد ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے, جو 50 سے 100% بجلی کی قیمت بڑھانے کے بعد سرکولر ڈیٹ کم نہیں کر سکتے, ان کو آپ کیا تجویز دیں گے؟ مطلب جو پاکستان کے اندر جو کہتے ہیں کہ اچانک ہم کو چینی جو ہے 4 لاکھ سے 1 لاکھ ٹن ہو گئی, مجھے بتائیے کہ کیا تجویز کی ضرورت تھی؟ ان کو نہیں پتا تھی کہ پنجاب کو سبسڈی دینے کی ضرورت نہیں تھی؟ اس میں کیا تجویز کی ضرورت تھی؟ جی میں آیا آپ کے پاس. جی سر 498 جی بالکل. اور اگر جی جون میں دیکھیے, میں ڈی ویلیوشن اگر ان کو ابھی روکنی ہے, دیکھیں یہ جو چیز وہ ناکام ہو گئی حکومت, وہ اتنے ڈی ویلیوشن کے بعد ایکسپورٹ بڑھانے کی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ساتھ ساتھ جس دن انہوں نے ایکسپورٹ بڑھائی اسی دن انہوں نے بجلی بھی مہنگی کر دی, انہوں نے گیس بھی مہنگی کر دی, تو ایکسپورٹر کو تو وہیں کھڑا کر دیا. ہم نے یہ کرا تھا, دیکھیں ہم کو اندازہ تھا کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ معیشت تیزی سے چل رہی ہے اور لوگ بھی امپورٹ کر رہے ہیں, پلانٹ اور مشینری, اور حکومت بھی کر رہی ہے. تو 2016 میں میاں نواز شریف کراچی تشریف لائے تھے, میرے گھر پہ آئے تھے, ڈار صاحب بھی آئے تھے, اور ہم نے بزنس مینوں کی ایک میٹنگ بلائی اور ہم نے کہا کہ چلو ہم آپ کو ریبیٹ دیں گے, ہم ڈیوٹی فری آپ کو کاٹن منگوانے دیں گے اور ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑھائیں گے. 2017 میں ہم نے, اس کے بعد ڈار صاحب نے پیکیج کا اناؤنس کیا, میاں صاحب خود بیٹھے تھے اس میٹنگ میں. اس کے بعد 2017 میں جب عباسی صاحب وزیر اعظم بنے تو اکتوبر میں یا اگست میں ہم نے مزید اور ایکسپورٹ کے ریبیٹ بڑھائے, کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان میں بجلی اور گیس دنیا سے مہنگی ہے, خاص طور پہ بنگلہ دیش اور ہندوستان اور ویتنام سے مہنگی ہے. ہماری ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے. مشرف صاحب کے زمانے میں ایک آپ سائن کر چکے تھے پلانٹ, آپ نے ایک اگریمنٹ سائن کرا تھا چین سے, فری ٹریڈ اگریمنٹ. تو چین نے آپ کو سبق سکھایا ہے اکانومی آف اسکیل کا, چین نے آپ کو سبق سکھایا ہے کمپٹیٹو انڈسٹری کا. تو آپ کچھ بھی کرتے تھے تو چین سے چیزیں آ جاتی تھیں سستی. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا ایکسپورٹر جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کر سکتا, اس لیے ہم نے ریبیٹس دی تھی. یہ آئے انہوں نے ریبیٹس ختم کر دی. اس ریبیٹ کے بنا ہم کو 13-13.5% ایکسپورٹ لاسٹ ایئر بڑھا تھا. اس آخری سال میں جہاں پہ سارے مسائل تھے, حکومت جا رہی تھی, 2 وزرائے اعظم چینج ہوئے, 3 وزیر خزانہ چینج ہوئے, آپ کا دھرنا ہوا فیصل آباد میں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوئیں, اس کے باوجود 13.5% جو تھا وہ ایکسپورٹ بڑھا تھا. اور وہ اس لیے بڑھا تھا کہ ہم ریبیٹس دے رہے تھے, ان کو انکریج کر رہے تھے. انہوں نے آ کے یہ ختم کر دیا. اس کے بعد جو 5 ایکسپورٹ کی انڈسٹریز تھیں جس میں ٹیکسٹائل, لیدر, یہ اسپورٹنگ گوڈز وغیرہ شامل ہے, اس کے اوپر انہوں نے پھر سے ٹیکس لگا دیا اور کہا کہ ہم 15 دن میں آپ کو ریفنڈ دے دیں گے. مجھے یہ پتا ہے کہ فروری میں ان کے ریفنڈ روک لیے. آپ کو پتا ہے پہلی مرتبہ ایس بی آر نے یہ کیا ہے کہ 100 ارب روپیہ جو ریفنڈ دیا ہے, تو عموماً یہ ایک پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ریفنڈ دیتے ہیں تو ایف بی آر کی کلیکشن سے اس کو منع کر دیتے ہیں کہ آپ نے 4500 ارب روپے جمع کرے, 300 ارب روپے آپ نے دی, آپ نے کہا میں نے 4200 ارب روپے نیٹ جمع کرے. اس بار انہوں نے کیا کیا, جو ریفنڈ دیے وہ انہوں نے گرانٹس دکھائی ہیں. تو بھائی وہ گرانٹ تو نہیں ہے نا, تو کسی کو حقدار کو حق واپس کر رہے ہو, وہ کون سی گرانٹ ہے؟ وہ نمبر دکھاؤ کہ ایف بی آر نے 100 ارب روپے کم جمع کرا ہے. تو یہ وہ ہم سے کہتے تھے
یہ نمبروں کی گورکھ یا گورکھ گندہ کیا بولتے ہیں، یہ کیا بولے آدمی. تو یہ لیکن یہ اتنی سی بات مکمل کر لوں کہ یہ کرنسی جو اس وقت کرنسی کو انہوں نے رکھنے کے لیے 13.5% وہ بڑھایا تھا، انٹرسٹ ریٹ کرا تھا. اچھا وہ ہمیں کہتے تھے کہ یار آرٹیفیشلی کرنسی روکی ہوئی، اور چلو اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن آرٹیفیشل کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر آپ 5 سال تک آرٹیفیشل کرنسی روک لیں، 5 سال تک آرٹیفیشل انکم بڑھا دیں، 5 سال تک آرٹیفیشلی آٹا سستا کر دیں، 5 سال تک آرٹیفیشلی چینی سستی کر دیں، تو یار وہ آرٹیفیشلی اچھا ہے اس آرگینک سے. تو انہوں نے بھی انٹرسٹ ریٹ سے روکا ہوا تھا. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ انٹرسٹ ریٹ کی پالیسی کیا ہوگی، اس کے حساب سے انٹرسٹ ریٹ. جی 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 بھائی جی. بھائی دیکھیں، مجھ سے وہ سوال پوچھیں جو جواب میں دے سکتا ہوں. 2 دن بعد شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال جو ہے وہ پریس کانفرنس کریں گے، ان سے یہ سوال پوچھ لیجیے گا. میں گزارش یہ کرتا ہوں، دیکھیں میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ اگر دیکھیں ہم تو، میں بھی آپ کو پتا ہے کہ اپنا حصے کی جیل کاٹ کے آیا ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شاہد عباسی صاحب جیل کاٹ کے آئے ہیں. جی بالکل. جی 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 میں 5 مہینے وزیر خزانہ رہا ہوں اور 5 مہینے جیل میں بھی رہا ہوں. تو میں سوچتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے 1 سال ہو گیا تھا تو کیا ہوتا. دیکھیں میں جواب یہ دے رہا ہوں سر. نہیں میں میری گزارش، میں اے پی سی پہ آتا ہوں. میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیں میری گزارش سنیں. شاہد عباسی صاحب، میں، احسن اقبال، رانا ثنا، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، حمزہ شہباز، مریم نواز، میاں نواز شریف خود اور شہباز اور حنیف عباسی صاحب اور یہ میاں شہباز شریف، ہم سب تو جیل جا چکے ہیں نا. اور ایک آدھ جس بھائی کا میں نام بھول گیا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں. ہم سب جیل جا چکے ہیں. دیکھیں اگر، اور احسن اقبال نے یہ آفر کری ہے کہ اگر اس کو جیل میں ڈالنے سے چینی سستی ہو جائے گی، وہ پھر جیل میں جانے کے لیے تیار ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ یہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ حکومت میں ہم کیا اور کر سکتے ہیں. ہم ٹی وی پہ آ کے آپ سے باتیں کرتے ہیں، ہم اخباروں میں لکھتے ہیں، رہنما مفتاح اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کراچی میں.